کیا انگلش بیٹر کامیاب ہو پائیں گے بڑا ٹارگٹ دینے میں؟ سیکنڈ اننگ ایک نئے طرز کے ساتھ شروع ہونے جا رہی ہے۔ شمن گل یہاں پہ کچھ پریشان نظر آئے اور انگلش کھلاڑیوں کے ساتھ الجھ پڑے۔ انگلش بیٹر ہیں تیار، بین سٹروک نے بھی پیٹ کس لیے، جڈیجا اور پینٹ نے بھی خوب ساتھ دیا کے ایل راہل کا۔ انگلش سکور اور انڈین سکور دونوں ہی ایکول ہو گئے۔ کے ایل راہل پھر سینچری داغ دی۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ہیں ان سب کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے قابل فخر ہے اور مجھے آپ اپنی سپورٹ سے ہی کامیاب کروا سکتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو مست پریس کریں گے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے جیسا کہ انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچ، تھرڈ ٹیسٹ میچ جاری ہے لارڈس میں، اور اگر میں ڈے 2 کی بات کروں تو انڈیا کے 145 رن پہ 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے تھے اور 43 اوور ہوئے تھے۔ تو کریز کی اگر میں بات کروں تو کے ایل راہل اور رشبھ پینٹ کریز پہ موجود ہیں۔ اگر دونوں کے سکور کی بات کروں تو کے ایل راہل 53 رن پہ کریز پہ موجود ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں پینٹ 19 رنز پہ۔ تو دیکھنا ہوگا کہ اننگ کیسے ڈے 3 میں اننگ کا آغاز کیا انڈیا نے اور بڑی ہی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور رشبھ پینٹ اور کہہ لیں کہ کے ایل راہل کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، اور جس کی بدولت کہ انڈین سکور بورڈ بہت ہی بہترین کہہ لیں کہ کنڈیشن میں چلا گیا، اور انگلش بالر کافی پریشان دکھائی دیے، اور کیپٹن بین سٹروک وہ بھی کافی اپسٹ نظر آئے، اور نہ صرف بالنگ میں تھوڑے ڈیسیژن غلط لے رہے تھے بلکہ فیلڈ میں بھی وہ کافی کنفیوز نظر آئے، کیونکہ 3 آؤٹ 145 رن پہ انہوں نے کر لیے تھے، اور ویسے بھی ڈے 2 میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 3+ کے قریب انڈیا کوئی اور ٹیم آؤٹ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ کے ایل راہل جو کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ آؤٹ ہونے کا نام بالکل نہیں لیتے، یہاں انہوں نے بہترین اننگ کھیلی اپنی فرسٹ اننگ، اور 100 سکور کیا انہوں نے۔ تو کیا رہے کہ نہ صرف اپنے سکور کو بھی انہوں نے تقویت دی بلکہ انڈین سکور بورڈ کو بہت زیادہ ہائی کیا اور اچھی کنڈیشن پہ لے کے گئے۔ اگر میں بات کروں کہ راہل کی تو 100 سکور کیا انہوں نے، اور شعیب بشیر کی بال پہ یہ پویلین گئے۔ اس کے بعد رشبھ پینٹ اور رویندرا جڈیجا کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ بڑی اچھی رہی، اور اگر رشبھ پینٹ کی میں بات کروں تو 47 رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے بین سٹروک کی بال پہ، اور یوں کہہ لیں کہ انڈیا کی 6 وکٹ گر چکی تھی، لیکن اس وکٹ کے ساتھ ساتھ انڈیا کا سکور بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا، کیونکہ 250+ سے بھی اوپر سکور چلا گیا تھا، اور لیڈ مارجن میں بالکل ہی کم رہ گئی تھی۔ اگر میں بات کروں رویندرا جڈیجا اور نتیش کمار ریڈی کی تو ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ بڑی سٹرونگ اور اچھی رہی، اور ان دونوں میں بڑی لمبی باری کھیلی انہوں نے۔ اور اس کے بعد اگر نتیش کمار ریڈی کی بات کروں تو 30 رن انہوں نے بنائے اور بن سٹروک کا یہ شکار ہوئے۔ اس کے بعد رویندرا جڈیجا 72 رنز انہوں نے بنائے، کرس واک کا یہ شکار ہوئے۔ میں یہاں پہ جڈیجا کی بات کروں گا کہ وہ بڑے ہی اچھے فارم میں نظر آ رہے ہیں، ہر میچ میں وہ 50 سکور کر رہے ہیں، ہر اننگ میں وہ 50 سکور کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ 6-7 نمبر پہ آتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی بالنگ سے اور بیٹنگ سے بھی اپنی کہنے کے دنیا میں اپنا نام منوایا اور اپنے آپ کو ایک اچھا بیٹر بھی تصور کروایا، کیونکہ کہنے کہ لاسٹ اننگ کی ان کی بات، لاسٹ ٹیسٹ میچ کی ان کی بات کریں تو 50 سکورز کیے انہوں نے اور بڑے اچھے سکور انہوں نے بنائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انگلینڈ کو
کہنے کو جینے نہیں دے رہا یہ جڈیجا، اور ہر میچ میں 50 مار رہا ہے اور اپنے رن سے قیمتی رن جو ہے اپنی ٹیم کو دے رہا ہے۔ تو انہوں نے اس اننگ میں بھی تھرڈ میچ کی فرسٹ اننگ میں بھی 72 رنز بنائے۔ اس کے بعد واشنگٹن سندر کی بات کروں تو 23 رنز بنائے انہوں نے، اور یہ جعفر آرچر کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد کوئی ان کا خاص پلیئر کامیاب نہ ہوا بڑا سکور کرنے میں۔ آکاش دیپ کی بات کروں تو 7 رن انہوں نے بنائے، اور یہ برائڈن کریس کی بال پہ پولیاں لوٹے۔ اس کے بعد جسپریت بمراہ کی بات کروں 0 رنز بنائے، واکس کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد محمد سراج 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں انڈیا کا اوور آل اسکور بورڈ کی میں بات کروں تو انہوں نے ان کے سارے کھلاڑی پویلین کے ٹاپ سکورر کی بات کروں تو کے ایل راہل 100 پہ تھا، اور رشب پینٹ جو ہے وہ 74۔ اس کے بعد رویندرا جڈیجا جو کہ 72 رنز کے ساتھ نمایاں تھے۔ اور انڈیا کے میں ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انگلینڈ کے 387 کے تعاقب میں انہوں نے بھی 387 رنز بنایا، اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ دونوں کا سکور یہاں پہ لیول ہوا، اور صرف یہ دونوں کا سکور لیول ہوا صرف یہ جڈیجا اور کے ایل راہل اور رشب پینٹ کی وجہ سے یہ سکور لیول ہو سکا۔ ادروائز اگر یہ کچھ سکور میں ایفرٹ نہ کرتے تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا 387 رنز کے پاس پہنچ سکتا تھا۔ تو ان کی بدولت کہہ لیں کہ دونوں کا سکور ایکول ہو گیا۔ اب سیکنڈ اننگ انگلینڈ نے شروع کرنی ہے تو کہہ لیں نئے سرے سے ہی وہ شروع کریں گے، دونوں کا یہاں پہ سکور بیلنس ہے۔ اگر انگلش بالرز کی میں بات کروں تو انہوں نے ایکسٹرا 12 رنز دیا اننگ میں۔ اس کے بعد واکس کی بات کروں 3 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ اس کے بعد جعفر آرچر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، بین سٹروک نے بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، برائڈن کریس نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، شعیب بشیر نے بھی 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو یوں آخری چند ہی اوور رہ گئے تھے۔ اگر میں بات کروں انگلینڈ کی تو زک کورلی اور بین ڈکٹ نے کریز کو سنبھالا، اور آخری 2-3 اوور ہی انہوں نے کھیلے۔ اگر میں زک کورلی کی بات کروں 2 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہے، اور بین ڈکٹ 0 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ ہے۔ تو مجموعی سکور جسٹ 2 رنز ہے ڈے 3 میں، اور دیکھنا ہوگا ڈے 4 میں انگلش بیٹر کچھ خاص لیڈ دینے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر ارلی پویلین جانے کی کہنے کی تقویت رکھتی ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ ڈے 3 میں انگلش بیٹر کتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں، یا پھر انڈین بالر کہنے کے اس ٹائم بہت زیادہ فارم میں وہ اپنی کارکردگی کیسے ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لاسٹ 2 ٹیسٹ میچ میں بھی اپنی بالنگ کو منوایا، بلکہ اس تھرڈ ٹیسٹ میچ میں بھی فرسٹ اننگ میں انہوں نے بڑی ہی شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ انگلش بیٹر یہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ڈے 3 میں انڈین بالر۔ تو مقابلہ بہت سا کنڈیشن میں جا رہا ہے، اور دیکھنا ہوگا ڈے 4 میں کہ انڈین اور کہہ لیں کہ انگلش بیٹر اور بالر دونوں کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو آپ میرے چینل کے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ڈے 4 میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔